ان آیات اور اس حدیث کی روشنی میں آج چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک خالص منافق تھے، اخنس بن شریح کے نام سے، بڑا منافق تھا، بہت چال باز اور تند و تیز آدمی تھے، اور بہترین خطیب تھے، بول سکتے تھے، فصیح و بلیغ آدمی تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اور دوسرے نمبر پر ایک بہت مخلص صحابی، بہت زیادہ مخلص آدمی تھے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ عام الفاظ میں سمجھے کہ عاشق رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اس سے محبت کی اظہار فرماتے تھے۔ اور یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں کہ ایک طرف منافقت ہو، منافق آدمی ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک مخلص مسلمان آدمی کا ذکر۔ دونوں اللہ نے اسی دوسری پارے کے نصف کے ساتھ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں منافقین ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ نے منافقین کا بہت تفصیلی ذکر قرآن میں کیا، بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ اگر آپ پہلے پارے سے آغاز کریں تو اللہ نے الف لام میم کے بعد 5 آیات کے اندر مسلمانوں کا تذکرہ کیا اور اس کے حفاظت ذکر کیا۔ اس کے بعد 2 آیات کے اندر کفار کا تذکرہ کیا، اور پھر 13 آیات کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا۔ آدمی حیران ہو جاتے کہ مسلمانوں کا تذکرہ، مومنوں کا تذکرہ، وہ 5 آیات، مختصر آیات، کافروں کا تذکرہ 2 آیات میں، اور منافقین کا تذکرہ 13 آیات میں کیا۔ اور صرف ادھر نہیں ہے، اور بھی اب جہاں آپ جائیں گے، جہاں آپ پڑھیں گے قرآن میں، اللہ نے جگہ جگہ منافقین کا تذکرہ کیا۔ یہ جگہ فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمائے کہ منافقین جہنم کی نچلے حصے میں رہیں۔ اور ادھر بھی 5ویں پارے میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا۔ پھر 28ویں پارے کے اندر ایک مکمل سورت منافقین کے نام سے اللہ نے نازل کیا۔ وہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ مریسع سے، یا اس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں، ادھر سے واپس جا رہے تھے مدینے کی طرف، تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان مسئلہ ہوا، تھوڑا سے پانی کے اوپر بحث و بحث ہوا، تو مہاجر کی زبان سے نکل گئی یہ الفاظ کہ یا للمہاجرین، مہاجرین کو اس نے بلا دیا، اور جو انصاری تھے اس نے یا للانصار کہا کہ انصاری آ جائے۔ وہ تو ویسے ایک وقتی مسئلہ تھا، ختم ہونا تھا، لیکن منافقین کے جو سردار تھے ابی بن سلول، جو منافقین کے بہت بڑے سردار، بہت بڑا منافق تھا مدینے میں، اور ایسے چالباز آدمی تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے کے گئے تو ان کو بہت درد ہوا، مرول اٹھے دل میں کہ اللہ کے نبی مدینے میں کیسے آ گئے، مدینہ میں کیا کر رہے، اور ان کو یہ کہ ان کی جو سرداری وہ ختم ہو گئی۔ جس جگہ اللہ کے نبی موجود ہو کسی اور کی سرداری کون مانتے، تو ان کی سرداری ختم ہو گئی، تو ان کی دل میں ایک مروڑ موجود تھی پہلے سے کہ کس طرح مقابلہ ہو جائے، کس طرح ان کو بدنام کرے۔ لیکن بظاہر کیا کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے تھے جمعے کے دن، تو پہلے آ کے کہتے تھے اے لوگو اس آدمی کو پہچانو، یہ کوئی معمولیت بھی نہیں، پیغمبر ہے، اس کی بات مانو۔ اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یعنی لوگوں کو ایسے تاثر دیتے کہ میں دل سے مسلمان ہوں لیکن تے منافق۔ تو اس منافق نے، ابی بن سلول نے، جب دیکھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی میں مسئلہ ہے، وہ آگے بڑھے اور اس نے کہا کہ دیکھو
ان لوگوں کو تم نے اپنی روٹی کو ٹکڑے سے پال لیا، اب یہ حالت ہے کہ ابھی آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ساتھ ملائے۔ کچھ سادہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، منافقین کی باتوں میں۔ تو اس موقع پہ اس ابی بن سلول نے کہا کہ اگر مدینے میں جائیں گے نا تو مدینے میں جو معزز لوگ ہیں، محترم لوگ ہیں، اس ذلیل کو نکالیں گے۔ تو ذلیل کس سے کہا؟ ادھر جو مہاجرین صحابہ تھے اس سے ذلیل کہا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کو تو نعوذ باللہ ذلیل کہا کہ ہم مدینے میں جائیں گے تو مدینے کے جو معزز لوگ ہیں، لا یخرجن الاعز من الاذل، معزز لوگ ان ذلیل کو نکالیں گے۔ اور یہ ادھر ایک چھوٹا صحابی ہے حضرت زید بن ارقم، وہ موجود تھے، اس نے باتیں سن لی۔ اس نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سن لیا کہ آج یہ ابی بن سلول نے اس طرح کی بات کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے کچھ کہنے کے صحابہ نے اس چھوٹے سے کہا زید سے کہ تم نے کیوں اس طرح بات کی، آپ کس سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، اس منافق کو، اس سے کہا کہ تم نے ایسے بات کیوں کی؟ تم نے آپ کو معزز کہا ہے اور ہم سب کو ذلیل کہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس طرح کوئی بات نہیں کی، منافق تھا۔ تو اس نے اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کی کہ میں سے اس طرح کوئی بات میں نے نہیں کی۔ تو صحابہ نے اسی زید بن ارقم کو ملامت کیا کہ بھائی تم نے بات سمجھا نہیں، بات سمجھے بغیر تم نے اللہ کے نبی کو شکایت کی، ایک معزز آدمی کی، ایک محترم آدمی کی تم نے شکایت کی۔ اللہ نے پوری صورت نازل کی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ فرمایا کہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر یہ پوری آیات اللہ نے نازل، پوری صورت 2 رکوع کی صورت ہے اللہ نے نازل کی تاکہ منافقین کو منافقت بالکل واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زید بن ارقم نے جھوٹ نہیں بولا، وہ بات سمجھ گئے یہ منافقین نے اس طرح بات کی۔ تو اس لیے اللہ نے وضاحت کے ساتھ منافقین کے جگہ جگہ ذکر کیا، اس لیے کہ منافقین آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آستین کے سانپ اگر دیوار کے اوپر ہو تو آپ ادھر سے پتھر مارے اس کو آپ قتل کر سکتے، اس کو مار سکتے ہیں۔ سانپ اگر کسی جگہ سامنے نظر آئے آپ کس طریقے سے مار سکتے، لیکن سانپ اگر آپ کے آستین کے اندر جائے پھر اس کو کیسے پکڑیں گے؟ اگر سانپ کو پستول سے ماریں گے، آپ کسی چاقو سے ماریں گے، کسی پتھر سے ماریں گے تو آپ کے ہاتھ کو بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے منافقین کا ذکر اللہ نے تفصیل کے ساتھ کیا، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا تاکہ لوگوں کو بالکل واضح ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک بہت عجیب مثال ذکر ہے حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین جو ہے کشات العائرۃ تعیر الی ہذہ مرۃ والی ہذہ مرۃ، فرمایا کہ اس بکری کی طرح، بکری جو واری بکری ہو، جو واری بکری ہوتی ہے تو کبھی اس نر کے پاس جاتی ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور کبھی اس نر کے پاس، حالانکہ اس کے کسی ایک سے بھی کام چل جاتے ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتے ہے کبھی ادھر کبھی ادھر بھی جاتی ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ادھر بھی جاتی ہے۔ بہت عجیب مثال اللہ کے نبی نے دیا، اس لیے کہ منافق اپنے دل کو، اپنی جیب کو بڑھنے کے لیے، اپنی ہوس کو حاصل کرنے کے لیے، خواہشات کو پورے کرنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ منافقین جو ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہوتے نہ ادھر۔ کبھی مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب مسلمانوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو ایسے شو کرتے ہیں گوئے کہ بالکل آپ کے خیر خواہ ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور جب کافر ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کو سلوٹ بھی کریں گے، ان سے کہیں گے کہ تم بہت ویژنری حکمران ہو، تو ویژنری لیڈر ہو تم، میرا دل چاہتے ہے کہ میں آپ کو چھوؤں، میرا دل چاہتے ہے کہ میں آپ کو سلام کروں،
یہ وہی چیز ہے کہ جو با محمد اللہ اللہ با برحمن رام رام، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور یہ جو قرآن نے فرمایا لا الہ الا لا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہے میر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین منافقین چن کے اس کو سمجھنا مشکل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اور منافق نفق سے ہے، نفق اس سوراخ کو بھی بولتے ہیں جہاں سے ایک طرف سے گاڑی داخل ہو جاتے دوسری طرف سے انڈر گراؤنڈ جو سڑکیں ہوتی ہیں، یا عرب دنیا کے اندر جو اس طرح سڑکیں ہیں کہ جہاں اندر گاڑی داخل ہو جاتے ادھر سے نکلتے انڈر گراؤنڈ جو سڑکیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نفق الشیخ فلان، نفق الشیخ فلان، یعنی فلان کے نے یہ سوراخ بنایا، یہ سرنگ، یہ جو انڈر گراؤنڈ سڑک ہے یہ فلان کے خرچے سے بنا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک جانور ہے، ایک جانور اس کو بھی نفق بولتے ہیں عرب، وہ جب اس کے پیچھے شکاری جاتے تو ایک جگہ سے اس سوراخ میں داخل ہو جاتے اور دوسری جگہ سے نکلتے، ادھر شکاری اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ادھر سے آئیں گے اور میں اس کو پکڑوں گا، لیکن کسی اور جگہ سے نکل جاتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، شکاری انتظار کر رہے تھے وہ دوسری جگہ سے نکل جاتے، اس کو بھی نفق بولتے۔ تو منافقین بھی دو زبان، اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے ایک سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے کہ ادھر ایک زبان کے ساتھ ایک دل کے ساتھ اور دوسرے دل کے ساتھ، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یا صحیح مسلمان ہو اور یا صحیح جو ہے کافر ہو۔ اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع فرمایا تھا کہ آج کے بعد منافقت نہیں ہے، آج کے بعد ہجرت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، ہجرت نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ابھی مکہ فتح ہو گیا تو ایک آدمی مکے سے مدینے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اور جگہوں میں تو ہجرت ہے جہاں پر مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل آ جائے وہ اپنے ملک کو چھوڑے، اپنے علاقے کو چھوڑے، دوسری جگہ میں جانا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تو ہونی چاہیے۔ لیکن مکے سے مدینہ ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، ختم ہو گئی ہجرت۔ اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے بعد کوئی منافقت نہیں ہے، یعنی منافقت جو اعتقادی ہے، چونکہ آدمی ہو کافر اپنے آپ کو مسلمان شو کر، یا ہو مسلمان اپنے آپ کو کافر شو کر، یہ نہیں۔ ہاں منافق عملی، عمل منافقین جو ہو مسلمان لیکن منافق کا کام کرتے ہیں۔ منافق کیا ہے؟ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتے تو اس کی خلاف ورزی کریں گے، وعدہ کو بالکل کچھ سمجھیں گے نہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے ساتھ آپ کوئی وعدہ کرے تو کوئی امانت دار بنے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، خیانت کریں گے، کوئی چیز معمولی چیز رکھو وہ خیانت کریں گے، اور جب بات کریں گے جھوٹ بولیں گے۔ یہ چار چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ موجود ہو کان منافقا خالصا، یہ خالص منافق ہے۔ لیکن منافق اعتقادی نہیں ہے، جو ہو مسلمان اپنے آپ کو کافر پیش کرے، ہو کافر اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر لاتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے بعد یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک منافق کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ تعجب میں ڈالیں گے آپ کو اس کی گفتگو، یعجبک، آپ کو بہت پسند آئیں گے، وہ کتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ کریں گے جو اس کے دل میں ہے، کہ اللہ گواہ ہے کہ میرا تو مقصد نہیں تھا، اللہ گواہ ہے ہم نے کام نہیں کیا، اللہ گواہ ہے ہم اس مقصد کے لیے کام نہیں ہوا، لیکن دل میں کیا ہوگا؟ دل میں کچھ اور، آپ کچھ اور ظاہر کریں گے، دل میں کچھ اور۔ تو اس زمانے کے جو منافق تھے اس کا اللہ نے یہ ذکر کیا کہ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ نے فرمایا کہ وہ سخت جھگڑالو ہوگا، بہت سخت خطرناک آدمی ہوگا، لیکن بظاہر نرم و نازک قسم کی بات ہے، مرغن قسم کی بات ہے، نرم و نازک زبان، آپ کو ایسے مرصع قسم کی بات ہے کہ آپ کو کہیں گے کہ میں تو یہ مقصد ہے
جو آدمی واقعی مخلص ہوتا ہے اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا؟ جو دل میں اس زبان پہ ہو اس قسم کیوں اٹھائے؟ لیکن عموماً جو آدمی اپنی باتوں میں سچا نہیں ہوتے وہ جھوٹ بولتے، وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ نے ادھر ذکر کیا کہ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، اور پھر فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب وہ آپ سے پھر جاتے اس مجلس سے نکل جاتے تو زمین میں فساد پھیلاتے، سعیٰ فی الارض، زمین میں فساد کرتے، اور لیفسد فیہا، تاکہ فساد آ جائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ ہو جائے، انسانی نسل تباہ کرنا چاہتے، نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے، فصلوں کو تباہ کرنا چاہتے۔ اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ کا معنی ہے کہ جب اس کو اقتدار آ جائے، ان کے پاس حکومت آ جائے، تو حکومت کے نشے میں پھر وہ ہر طرح کے سامنے جو کچھ ہو ہر طرح کے نقصان کریں گے، ہر طرح کے فساد کریں گے، انسانی نسل کو بھی تباہ کریں گے، فصلوں کو بھی، کھیتوں کو بھی، انہیں ہر طرح کے نقصان کریں گے۔ لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کوئی کہے کہ اللہ سے ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ گناہ کر کے اور زور زبردستی کر کے اپنی غیرت کو پکڑیں گے، غیرت میں آئیں گے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور پھر اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور فرمایا کہ بہت خراب ٹھکانہ۔ یہ اخنس بن شریح نام کے منافق تھے، بہت تیز آدمی تھے، اور ایسے عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، لوگوں کو اپنی باتوں میں لاتے تھے۔ اللہ نے ایک کردار بیان کیا کہ دیکھو منافقین کو سمجھو، منافقین ہر دروں میں سے کریں۔ اس کے بعد جو آیات ہے ایک مخلص مومن کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ نے اس قیامت تک کے کردار کو بیان کیا قسم کہ قیامت تک جو لوگ پڑھیں گے ایک کردار ہے، صرف ایک آدمی نہیں ہے، ایک کردار ہے۔ اس طرح کئی لوگ صحابہ میں موجود ہیں، وہ تھے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اس کا تذکر کیا، فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے فروخت کر دیتے، اللہ کی رضا کو خرید کے اور اپنے آپ کو فروخت کر دیتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور فرمایا اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو یہ جو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ غلام نہیں تھے، یہ عربی النسل تھے، لیکن اس زمانے کے مطابق جیسے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتے تھے، لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے تھے، تو یہ رومیوں نے کس طریقے سے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس کو پکڑ لیا، اور پھر فارس کے بازاروں میں اور روم کے بازاروں میں یہ فروخت ہو گیا، اور بالآخر مدینے میں پہنچ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا۔ اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کیا اور دیگر صحابہ کرام نے ہجرت کیا، اپنے گھروں کو چھوڑ کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کیا نکلنے کا، لیکن چونکہ کمزور تھے، کمزور آدمی تھے، اس کا خاندان ادھر نہیں تھا کوئی، تو لوگ اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے کہ جائے۔ انہوں نے کسی نہ کس طریقے سے راستہ نکالنے کی کوشش کی، رات کے ٹائم میں نکل گئے۔ جب نکل گئی تو مکی کے کفار کو پتہ چل گیا، مشرکین کو پتہ چل گیا کہ صہیب رومی تو نکل گیا، ان کے پیچھے پیچھے گئے، اس کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ دیکھو آپ کو ہم جان نہیں دیتے۔ اس نے کہا صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک بہترین جو ہے تیر انداز ہوں، میں تیر چلا سکتا ہوں، اور کہا میرے ترکش پہ جتنے تیر ہے یہ سب ایک ایک کو آپ کو نشانہ بناؤں گا، اور جب تیر ختم ہو جائے تو پھر میرے پاس یہ نیزہ ہے، اب یہ تلوار ہے، اس سے آپ کا مقابلہ ہوگا، مجھے روک نہیں سکتے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں مدینہ المنورہ جانا ہے، مجھے روک نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ چلو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے جو کچھ کمایا، آپ کی جو زمینیں ہیں مکے میں، آپ کے پاس جو نقد مال دولت ہے،
یہ سب آپ نے مکے سے کما کے ادھر آپ نے تجارت کی ہے، ادھر آپ نے کمایا، یہ مال ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ تو آسان سودا ہے، مال کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو، جس کے دل میں اسلام کی محبت ہو، شریعت کی محبت ہو، اس کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ تو ادھر انہوں نے اس کے سامنے کہا کہ دیکھو میرے فلان زمین بھی آپ لو، فلان کاروبار بھی آپ لو، میرے پاس جو مال و دولت یہ بھی لو، لیکن مجھے جانے دو تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ وہ اس کے اوپر خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آپ جائیں، آپ ہمیں زمین ہے اور آپ کی جو کاروبار ہے وہ دے دو۔ تو حضرت صہیب بن رومی رضی اللہ عنہ نے سب کچھ گواری کی اور خالی ہاتھ مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ اس کو بولتے عاشق رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ انہوں نے کہا میرے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مال و دولت دنیا، رشتہ و پیون، بتان وہم گما۔ علامہ اقبال جی فرماتے ہیں کہ بتان وہم گما ہے، اصل چیز تو لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، رشتہ و پیون، یہ تو بتان وہم گما ہے، یہ تو بظاہر بچوں کی کھلونے ہے۔ تو صہیب بن رومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب کچھ مال کو دے دیا اور مدینۃ المنورہ میں پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر موجود تھے، اور دیکھتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعم الربح یا ابا یحییٰ، نعم الربح، کہا کہ بہترین کاروبار کیا آپ نے، نفع بخش کاروبار کیا کہ آپ نے دنیا دے دیا اور اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اور پھر اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو فروخت کرتے تھے، سب کچھ دیتے لیکن اللہ کو لیتے۔ آج دیکھو دنیا میں وہ اخنس بن شریق بھی نہیں ہے، اپنے انجام کو پہنچ گیا، جو دنیا کے لیے سب کچھ کرتے تھے، اور دنیا کے اندر آج وہی صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس اللہ کی جنت میں پہنچ گیا۔ لیکن ایک کردار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن میں پیش کیا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں منافقین موجود ہیں، اور منافقین مسلمانوں کے جامعے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ایسے گھسیں گے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہوتے۔ اس کو آپ سمجھیں گے کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا، لیکن وہ ہوگا منافق۔ ان کے سارے ہمدردیت سے تو منافقین کی ہوں گے۔ اس وجہ سے اس وقت جو اسلام و کفر کا جو مقابلہ ہے، اس میں امت مسلمہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، الحمدللہ امت مضبوط ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر، امت مسلمہ کے لوگوں کے اندر الحمدللہ ایک جذبہ موجود ہے، ایک غیرت موجود ہے۔ لیکن مسلم دنیا کی جو حکمران ہے وہ بک گئے، وہ دشمنوں کے سامنے انہیں بالکل بے غیرتوں کا جو اظہار ہے وہ کرتے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں، یعنی ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہوتے، ان سے کوئی اس طرح کی جرت کے ساتھ جو مقابلہ ہوتے ہیں، جو بات کرنے ہوتے ہیں 24 لاکھ عوام کے، 24 کروڑ عوام کے، جس طرح ایک کیس لڑنا ہوتے ہیں اسے نہیں لڑ سکتے۔ دیکھ ادھر ٹرم کو سامنے ایسے کڑے ہمارے لوگ، دل چاہتے کہ اس کو چومے، وہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی حجر اسود کو چومنے کے لیے بےتاب ہوتے، ایسے کھڑے ہوتے کے سامنے اور کہتے کہ میرے دل چاہتے کہ میں آپ کو سلوٹ کروں، میرا دل چاہتے کہ تم دوبارہ جو ہے اسے نوبل انعام کے لیے تم نامینیٹ ہو جائے، دوبارہ تم اس کی مستحق ہے، ایک بار تو نہیں کر سکے، دوبارہ تم اس کی مستحق بنے۔ ایک آدمی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے خون بہا رہا ہے، ایک آدمی فلسطین کے مسلمانوں کے اتنی بے دردی کے ساتھ خون بہا رہا ہے، اور تم اس کو امن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ امن کے انعام اس کو دو، کیسا عجیب بات ہے۔ اور اس وجہ سے یعنی وہ پس پردہ کچھ اور باہر کچھ کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ابھی اس وقت وہ لوگ مسلم حکمرانوں کو استعمال کر کے اس وقت جو انٹرنیشنل سیولائزیشن فورس بنا رہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو کچھ وہ امریکہ نہیں کر سکے، جو اسرائیل نہیں کر سکے، مسلم حکمرانوں کے ذریعے سے، مسلم افواج کے ذریعے سے کریں۔ ہمیں تو یہ کہیں گے نا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں فلسطین کے تعاون کے لیے، فلسطین کے مدد کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے،
لیکن اصل میں وہ کیا کریں گے؟ حماس کے مقابلے میں چاہیں گے کہ حماس کو سے اسلحہ لے اور حماس اور یہ اپنے درمیان لڑائی۔ دشمنوں کی یہی سازش ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو لڑائی۔ دنیا میں جہاں پر اگر دو پتھر بھی لڑتے آپ اس کو پیچھے آپ دیکھیں یہودی ہوگا اس کے پیچھے، جہاں پر بھی۔ ابھی اس وقت جو ہمارے بارڈر کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے مسلمانوں کو جو ہمارے دشمن بنایا، اس میں یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کا کوئی فائدہ مسلمان ملک کو نہیں ہے، کسی مسلمان عوام کو نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حکمرانوں کو یہودیوں سے کچھ تو کچھ فائدہ ہو، لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن لڑا رہے، یہ لڑاؤ جی کس طریقے سے تاکہ ان کا کام ہو جائے، ان کا پہلے سے منصوبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ساری تذکیری کی، اللہ نے منافقین کا تفصیلی اللہ نے بحث کیا۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تم قرآن کو پڑھو۔ الحمدللہ بہت ہوشیار لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت کاروباری لوگ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ تو قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں تو پتہ نہیں تھا کہ قرآن میں کیا تھا، اس اور احادیث میں کیا تھا، شریعت میں کیا چیز تھی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ آپ خود قرآن کو پڑھو۔ یہ 30 پارے قرآن، اس کے اندر کن کن کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے یہودیوں کا بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہودیوں کے کیا کیا خباثتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ظالموں نے کئی منصوبے بنائے اور بلایا مختلف بانوں سے، کیا جو جی صلح کرتے، فلان معاہدہ کرتے، فلان چیز پہ بات چیت کرتے، اوپر سے لوگوں سے کہا اس کے اوپر دیوار گرا ہوتا ہے کہ قتل ہو جائے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھے، پیچھے بھاگ کے آ گئے کہ اللہ کے نبی کیوں گئے؟ ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے بتایا۔ اور ادھر یعنی یہودیوں کی خباثت کے اللہ نے قرآن میں ذکر کی، عیسائیوں کے جتنے مسلمانوں کے ساتھ ان کے جو رویہ ہے، جو کچھ ہے، اللہ نے ذکر کیا۔ اور اس طرح جن دشمنوں کے جتنے منصوبے ہیں ان تمام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو اس لیے قرآن کو آدمی سمجھے، پڑھے، تاکہ کیا دشمنوں کے منصوبے ہے۔ اور اس وقت حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے، جو مقابلہ ہے، اس میں صرف دشمن ہمارے خلاف صرف گولہ بارود استعمال نہیں کر رہے۔ وہ سب سے بڑی بات ان کے پاس جو ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں اندر سے ککلا کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ میں نے اس بات کی کہ اندر سے خالی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان برائے نام مسلمان ہو، اس کے صرف شکل صورت مسلمانوں کے ہو اور اندر سے وہ اسلام اس کے اندر نہ ہو، بس وہ ان کے ہم نوا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا جو سب سے بڑا جو حملہ ہے اور بہت زیادہ کارگر جو ان کا جو اسلحہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ، کہ اس کو ایک دوسرے کی دشمن بناؤ۔ جس طرح صحابہ کرام کو لڑانے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے تھے۔ منافقین جب بھی کوئی اس طرح کے موقع تلاش کرتے تھے کہ انصار اور مہاجرین کو لڑائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے تھے اور فرماتے تھے، جس طرح اسی 5 ہجری کو جب ادھر غزوہ مریسیہ سے واپس جا رہے تھے تو ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان پانی کا مسئلہ معمولی مسئلہ تھا، منافقین نے اس کو بڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کہا، یا اللہ کے بندو، ابھی تک آپ کو جاہلیت کے نعرے، اور فرمایا کہ دعوها فانها منتنہ، فرمایا کہ عصبیتوں کے نعرے، قومیتوں کے نعرے، زبانوں کے نعرے، یہ فرمایا کہ بدبودار نعرے، یہ نعرے نہ لگاؤ۔ یہ دیکھو مختلف ناموں سے پشتونوں کے الگ وہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بس پشتونوں کے حقوق کم ہوئے، پنجابی ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، پنجابیوں کے الگ کہ نہیں یہ تو فلان ظلم کرے، سندھوں کے الگ قوم پرست تنظیم ہے، ان کے سندھوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بس وہ